بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 165 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ان اللہ یأمرکم سے لے کر آیت نمبر 59 تعویلہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتیں ادا کرو، الی اہلہا، ان کے حقداروں تک۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقین جانو اللہ تمہیں جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت ہی اچھی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ اس طرح ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات کا شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہم ذرا مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان بن طلحہ یہ کعبے کے دروازہ بند کر کے چھت پر چڑھ گئے۔ ان کے پاس کعبے کی دروازے کی چابی ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے چابی طلب فرمائی تو عرض کیا گیا کہ کنجی عثمان کے پاس ہے اور اس نے دینے سے انکار کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں تو میں کنجی دینے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ تو جب وہ معلوم ہوا کہ وہ انکار کر رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان کے پاس گئے، ان کی گردن مروڑی اور کنجی لے لی اور دروازہ کھول دیا۔ آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عباس سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کنجی مانگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سقایت کی خدمت تھی، یعنی مکے والوں نے حاجیوں کی خدمات جو ہے وہ تقسیم کی ہوئی تھی۔ کسی کے پاس سقایت تھی، کسی کے پاس چابی تھی، کسی کے پاس کھانا کھلانے کی خدمت تھی۔ تو حضرت عباس کے پاس سقایت کی خدمت تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چابی والی خدمت بھی آپ مجھے دے دیں کہ میں اس کو بھی سنبھال لوں۔ انہوں نے درخواست کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقدار کو لوٹا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کنجی واپس حضرت عثمان کو دے دو اور ان سے معذرت بھی کر لو۔ تو حضرت علی نے ایسے ہی کیا، اور اس پر حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ تم نے جو مجھ پر جبر کیا اور جو مجھے دکھ دیا اس کا کیا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی اور عثمان بن طلحہ اسی وقت جو ہے نا کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام لے آئے۔ اس کے بعد وہ کنجی عثمان کے پاس ہی رہی اور مرتے دم تک ان کے پاس رہی۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی شیبہ کو دی، شیبہ، اور یہ پھر ان کے خاندان میں ہی اب تک چلی آ رہی ہے، اور ابھی بھی جو جن کے پاس چابی ہوتی ہے ان کو شیبی کہا جاتا ہے۔ شیبی خاندان جو ہے عثمان کا ہی خاندان ہے وہ، اور ان کے پاس وہ چابی ہوتی ہے۔ یہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات ایما اؤتمن علیہ من الحقوق، یعنی جو امانتیں جو تمہارے اوپر جو حقوق لازم کیے گئے ہیں ان کو ادا کرو۔ اب یہاں پر صاحب جلالین نے امانت کی ایک قسم کی طرف اشارہ کیا ہے، امانت، اور وہ ہے حقوق العباد۔ تو امانت کی ویسے 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک قسم یہ ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق کی پاسداری کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اور جیسے مثلا واجبات ہے، ممنوعات نہ کرنا، تو یہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ تمام عبادتیں شامل ہیں۔ دوسری قسم امانت کی رعایت یہ کہ خود اپنی ذات پر جو چیزیں لازم ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، ہاتھ دیا ہے، تو زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ سے بچانا، تو یہ امانت ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے نا حقوق العباد کی امانت ہوتی ہے، حقوق العباد میں امانت کی رعایت کرنا۔ تو حقوق العباد میں رعایت کی امانت کرنا وہی ہوتا ہے جو ہم عام معنی میں اصطلاحاً امانت کہا جاتا ہے کہ فلاں نے امانت رکھوائی اس کو دے دو، اور جیسے یہاں پر مراد ہے الی اہلہا، ان کے اہل کی طرف لوٹا دو ان کو۔ نظرت لما اخذ علی مفتاح الکعبۃ من عثمان بن طلحہ الحجبی،
صادنها قہرا، یہ آیت تب نازل ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن طلحہ حجبی سے خانہ کعبہ کی چابی لے لی تھی. صادنها وہ اس کے خادم تھے. قہرن شان نزول بیان کر رہے ہیں صحابہ جلالین. قہرن زبردستی لی ان سے. اور جو حجبی یہ حا اور جیم کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عام الفتح، جب آپ علیہ السلام فتح مکہ کے دن مکہ تشریف لائے تھے. یہ رمضان کا مہینہ تھا اور 8 ہجری کا واقعہ ہے یہ. ومنعہ، اور انہوں نے چابی دینے سے انکار کیا. تو حضرت علی نے پھر ایسا کیا. تو جب ان کو کہا نا کہ آپ علیہ السلام نے چابی مانگی تھی تو انہوں نے فرمایا وقال لو علمت انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم امنعہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ علیہ السلام چابی مانگ رہے ہیں تو میں کبھی بھی منع نہیں کرتا. فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برده الیہ، تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ چابی ان کو لوٹا دو. وقال ہا کا خالدتاً طالتاً، اور کہا کہ یہ لو، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہے. ہاں کا یہ لیجئے آپ، خالدتاً ہمیشہ کے لیے، طالتاً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو طالتاً تاکید کے لیے آتا ہے، یہ تابع ہے خالداً کا، یعنی تاکید ہے. فعجب من ذالک، اس سے وہ بہت حیران ہوئے. فقرأ له علی الآیت، علی نے ان کو یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی. فاسلم، تو وہ اسلام لے کر آ گئے. اچھا صحیح بات یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے دن اسلام لے کر آئے تھے. وَأَعْطَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَخِيهِ، اور انہوں نے اپنے موت کے وقت اپنے بھائی شیبہ کو دی. فَبَقِيَ فِي وَلَدِهِ، وہ ان کی اولاد میں باقی رہی اور ابھی تک چلتی آ رہی ہے. وَالْآيَةُ وَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍ، یہ آیت اگرچہ خاص سبب میں وارد ہوئی ہے، یعنی کہ عثمان بن طلحہ کے واقعے میں، لیکن فعمومها، لیکن اس کا عموم معتبر بقرینۃ الجمع، اس کے عموم کا اعتبار کیا جائے گا جمع کے قرینے سے. امانات ہے نا، تو امانات کی طرف اشارہ ہے کہ جمع کا قرینہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بھائی یہ عمومی امانتوں کا بیان اس میں چل رہا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یأمرکم، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. اشارہ ہے کہ ان تحکموا کا عطف ان تؤدوا الامانات کی اوپر ہے. یأمرکم ان تحکموا، کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کیا ہی اچھی بات ہے جس کا تمہیں یعظکم بھی، جس کی تمہیں نصیحت کرتا ہے. اب نعمہ کی لغوی تحقیق کریں گے صاحب جلالین. فیہ ادغام میم نعمہ فیما النکرۃ الموصوفۃ، فرما رہے ہیں کہ اس میں نعمہ کی ماں کا ادغام کیا ہے، ماں جو نکرہ موصوفہ ہے. تو اصل میں تھا نعمہ ما، ٹھیک ہے، تو میم کا میم میں ادغام کر دیا اور عین کو کسرہ دے دیا تو نعمہ ہو گیا. ای نعم شیئا، تو مطلب بتا رہے ہیں، معنی بتا رہے ہیں. کیا مطلب؟ کیا ہی اچھی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں. یعظکم بہ، نصیحت کر رہے ہیں آپ کو. کس چیز کی؟ بھی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں. تأدیۃ الامانت، امانت کی ادائیگی کی نصیحت اللہ تعالیٰ آپ کو جو کر رہے ہیں، وہ کیا بہت اچھی چیز ہے. والحکم بالعدل، اور انصاف. ان تحکموا بالعدل کا جو حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے. ان اللہ کان سمیعا لما یقال، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے جو بھی باتیں کہی جاتی ہے. بصیراً، دیکھنے والے ہیں. بما یفعل، جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہو ان کی بھی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے. یہ بہت ہی اہم آیت ہے. اس آیت میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ کی رسول کی اطاعت کا حکم ہے. اسی طریقے سے اولو الامر جو امراء ہوتے ہیں، جو صاحب اختیار ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کا حکم ہے. اور امور متنازعہ میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے. اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک فوجی دستے کا امیر بنا کر کہیں بھیجا، اور اس دستے میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے. تو حضرت عمار بن یاسر نے کسی شخص کو امان دی اور امیر حضرت خالد بن ولید کو اس کی اطلاع نہیں دی، ان سے پوچھا نہیں. تو یہ ان پر بہت گراں گزرا. آپ علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے شکایت کی کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر کی امان کو نافذ فرمایا
اور پھر ان کو تاکید کی کہ اب امیر کی اطاعت کے بغیر آئندہ ایسا نہیں کرنا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کے بارے میں تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اس میں جو ادلہ فقہیہ کے 4 اصول ہے، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، اس کا بھی بیان ہے۔ وہ اس طرح کہ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، اس میں کتاب اللہ کا بیان ہے، واطیعوا الرسول، اس میں سنت الرسول کا بیان ہے، واولی الامر، اس میں اجماع کا بیان ہے، اور فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ، اور رسول میں قیاس کا بیان ہے۔ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی واصحابی، اولی صاحب کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، الامر ای الولاد یعنی والی حکام، امراء، ولاد والی کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اولو الامر سے کون لوگ مراد ہے، اس کے بارے میں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اولو الامر کون ہوتے ہیں، بڑی اہم بات ہے یہ۔ تو اولو الامر سے امراء مراد ہے، جیسے کہ سیاں صاحب جلالین نے بھی مراد دیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا قول یہی ہے، حضرت عباس، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے، اور دیگر حضرات نے کچھ نے کہا ہے کہ اولو الامر سے فقہاء اور علماء مراد ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی جو لوگ دینی احکام سکھاتے ہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ یہی کہا کرتے تھے، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد مہاجرین و انصار ہے، مہاجر انصار مراد ہے اس سے۔ تو بہرحال مختلف اقوال ہے اس میں۔ آگے چلیے، منکم اذا امروا بطاعت اللہ ورسولہ، کب ان کی اطاعت کرو؟ جب وہ تمہیں حکم دے اللہ کی اطاعت کا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا۔ اس کا مطلب ہے اگر غلط چیز کا حکم دے تو اس میں اطاعت لازمی نہیں ہے۔ فإن تنازعتم اختلفتم فی شیء، اگر تم میں تنازع ہو جائے، اختلفتم، تم میں اختلاف ہو جائے، یعنی اولو الامر میں اور تم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ، تو اللہ کی طرف لوٹا دو، الی کتابہ، اللہ کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی طرف لوٹا دو، اس کو قرآن پر پیش کرو، یا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے، والرسول، اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ کیسے؟ ان کی زندگی میں مدت حیاتی ہی رسول کی طرف لوٹا دو، جب وہ زندہ ہو ان کی حیات کی مدت میں وہ سامنے ہیں، ان کے سامنے پیش کرو، جیسے حضرت خالد حضرت عمار کا واقعہ پیش کیا، وبعدہ، اور آپ کی حیات کے بعد، الی سنتی، ان کی سنت کی طرف، ہاں ان کی سنت پر پیش کرو، ان کی جو احادیث ہے، اعمال، افعال، اقوال ہیں، جتنی بھی ہیں احادیث ہے، اس پر پیش کرو۔ ای اکشفوا علیہ منہما، یعنی خوب اچھی طریقے سے چھانٹ پٹک کرو ان میں، کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں۔ کب ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم مومن ہو، ایمان لاتے ہو اللہ اور اس کے اور آخرت کے دن پر، ذالک یرد الیہما، یعنی یہ لوٹانا کتاب اللہ اور سنت کی طرف، خیر لکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، من التنازع، یہ مفضل منہ کا بیان، تنازع سے زیادہ بہتر ہے کہ تم تنازع کر لو آپس میں، والقول بالرأی، اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ تم اپنی رائے کو اختیار کرو، القول بالرأی، اپنی رائے کو کہو، جو احسن تعویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، معالا، تعویلا کا مطلب معال یعنی انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ اولو الامر سے کون مراد ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے بہت تفصیل سے پڑھا، تو کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔